علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا شکر و احسان اس نے ہمیں اور آپ کو الحمدللہ اس جمعۃ المبارکہ کے موقع پر یکجا ہو کر اس کی بات کہنے سننے اور اس کے حضور سجدہ کرنے کی توفیقوں سے مالا مال فرمایا۔ قربانی کیا ہے؟ یہ سوال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اس دن کیا جانے والا کوئی عمل اللہ کے حضور قربانی کرنے سے بڑھ کر بہتر نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بندہ کس مقام تک پہنچ سکتا، کہاں جا سکتا، اور اس نے آ کر کے اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنا، یہ اللہ کے محبوب بندوں نے بتا دیا۔ اور ایک ایسا کام جو آج سے ہزاروں سال پہلے مکۃ المکرمہ میں اور مینا کی وادی میں عرفات و مزدلفہ ہوتے ہوئے اس عمل کو کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قبول فرمایا اور ان کی یادوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور تابندہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب رہتی دنیا تک حج بھی کیا جاتا رہے گا، رہتی دنیا تک طواف بھی کیا جاتا رہے گا، رہتی دنیا تک احرام بھی باندھا جاتا رہے گا، رہتی دنیا تک حجاج کرام وہی 8 تاریخ کو مینا کے میدان میں اللہ کے رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے پہنچتے رہیں گے، اور 9 تاریخ کو پھر وہی عرفات کے میدان میں پہنچ کر اللہ کے حضور اپنی بندگی کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے نظر آئیں گے، کھڑے کھڑے ہیں مولا سے مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر مانگنا کم ہے، خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں زیادہ۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ رحمت کہتے کسے اور برکتوں کا نزول ہوتا کیسے ہے، ان ایام میں ان مقامات پر جا کر کے دیکھے کہ چہرے ہیں تو چمکتے ہوئے لفظ ہے کہ ایسے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر محبت کا رس گھول دیا۔ مغفرت کے پروانے تقسیم ہو۔ اللہ رب العزت اس وقت حجاج کرام جو ہے، جہاں تک ہمیں علم ہے، اس وقت مینا کے اندر وہ کنکریاں مارنے کی تیاری میں، کنکریاں مارنے کی تیاری میں مار رہے ہیں، جیسا بھی وقت ہے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ یا اللہ، کیا صرف یاد یہ حجاج کرام کے لیے نہ میرے ابراہیم کی یاد، ابراہیم سخی کی یاد، ابراہیم خلیل کی یاد ایسی ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی سنت کو زندہ رکھوں گا۔ جو حجاج کرام حج کے لیے مکہ آئیں گے وہ حج کریں گے، لیکن ساری دنیا میں جو مسلمان پھیلے ہوئے ہیں وہ قربانی کے نام پر ابراہیم کی سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ ہوتا ہے مسلمان صاحب نصاب ہے، اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کرتا ہے۔ ذرا سوچی تو صحیح کیا طاقت ہوں گی ان کے جذبے میں۔
اور ایثار و قربانی کا وہ کیسا جذبہ رہا ہوگا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا. سبحان اللہ. ایک کاٹنے پر تیار ہو گیا یعنی ذبح کرنے پر, اور ایک کٹنے پر یعنی ذبح ہونے پر. ایسی مثال نہیں ملتی ہمیں, ایسی مثال نہیں ملتی دوستوں بزرگوں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اسے باقی رکھا کہ اس سے پہلے نہ کوئی اسماعیل پیدا ہوا, نہ اس سے پہلے کوئی ابراہیم پیدا ہوا, نہ آج کے بعد کوئی اسماعیل و ابراہیم پیدا ہونے والا ہے. اس لیے ابراہیم و اسماعیل تمہاری سنتوں کو صبح قیامت تک زندہ رکھا جائے. اسی لیے نہیں پیش کیا. ہاں آپ نے سنا ہوگا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کا گلا کاٹ دیا, آپ نے سنا ہوگا کسی بیٹے نے اپنے باپ کو مار ڈالا. ہاں یہ مارنا اور ہے, خوشی کے ساتھ اپنے رب کے حضور جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا. دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں, کوئی مقابلہ نہیں. جان کا نذرانہ ہے تو پیش کیا. تو کیسے میں کہتا ہوں نا, ایک ایک پہلو پر غور کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے. باپ جو قربانی دے رہا تھا وہ عمر کے آخری حصے میں بڑے ایک دم بزرگی کے بعد اولاد عطا ہو, اور بیٹا کو نہیں. جب باپ کو دیکھو تو عمر دراز اور بیٹا ابھی نابالغ. یا اللہ, قربانی دینے والا اپنے منزل کی عمر کی آخری منزل میں, اور بیٹا ابھی ابتدائی منزلوں میں 8 سے 13 سال کی عمر بتائی گئی. ذرا دیکھو تو آپ, یہ باپ اتنا طویل عمر والا اور بیٹا ابھی اس عمر میں ملنے کے بعد اس بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے. اسماعیل جیسا خوبصورت میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ آج زمانے میں ہم کسی کو پا سکتے ہیں. اور ابھی کھیلنے کی عمر والا بچہ, اس کے بارے میں کہا جا رہا کہ قربانی پیش کرو. باپ بھی تیار ہو گیا. وہاں بیٹے سے جب باپ لے جا کر کے کہا بیٹے اللہ کا حکم یہ ہے, اللہ کا حکم یہ ہے, تو بیٹے نے کوئی بھی کسی طرح کا کوئی وقت نہیں گزارا, ٹائم نہیں مانگا, ضد نہیں کی, اپنی بات نہیں رکھی. آپ دیکھیں تو قرآن کہتا ہے کہ بس بیٹے نے جیسے ہی سنا تو اپنے باپ سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے والد گرامی, آپ کہہ گزریے وہ جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے, انشاءاللہ میں صابرین میں سے ہو جاؤں گا اور آپ مجھے صابرین میں سے پا جاؤں گا. 8 سال کی عمر کا بچہ کیا یہ ایسے جواب دے سکتا ہے؟ اسی لیے اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, کس نے سکھائے؟ یہ سعادت بزور بازو نیز. اللہ رب العزت جب کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے نا تو وہ محبوب بننے والی ساری صلاحیتیں اسے عطا کر دیا کرتا ہے. وہ سارے جذبات اور طبیعت کو بھی تو ویسے بنا دیا کرتا ہے. جو قربانی ایسی قربانی ہو گئی اور ابراہیم نے سخا کی ایسی مثال قائم کر دی کہ دنیا اس کی مثال قائم نہیں کر سکتی. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی اور قائم رکھا ہے, اور انشاءاللہ یہ ہوتی ہے, ہوتی رہی ہے, ہوتی رہے گی. آپ اس سے قطع نظر ہو جائے کہ ہمارے یہاں کس کی قربانی کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے. آپ پابندیاں لگایا کرے, سمجھے, آپ پابندیاں لگایا کرے. اللہ رب العزت نے ہمارے قربانی کرنے کے لیے اتنی وسعتیں رکھی ہے کہ زمانہ مل کر بھی ہر جانور پر جو ہے ہر جگہ پر پابندی نہیں لگا سکتا, سمجھے نا. اور ایسے جانوروں کا انتخاب کیا کہ بات کبھی میں نے کہی ہو نہ کہی ہو تو سن لیجیے, کہی ہو تو یاد دوبارہ تازہ ہو جائے. کہ ایسے جانوروں کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جانوروں میں برکتیں رکھی ہے جو ہر زمانے میں پائے گئے ہیں اور ہر زمانے میں پائے جائیں گے. یہ صدقہ صرف قربانی کا, صدقہ صرف قربانی کا ہے. ارے جو قربان ہوتے ہیں وہ اتنی برکت پاتے ہیں, جو قربانی کرے گا وہ کیسی برکت پائے گا. یا رسول اللہ کیا ہے, حضور نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا کی جائے. قربانی کیجئے, نیکیاں کتنی ملے آپ کو اگر معلوم کرنا ہے چمڑا گھر میں رکھیے, اس کے نکالیے بات تو آپ کو پتہ چلے گا نیکیاں کتنی ملی. یا اللہ کب قبول فرمائے گا, قبول کب ہوگا بولا. گوشت تقسیم ہونے کے بعد, قصائی کو رخصت کرنے کے بعد جواب ملا بندے میرے انعام کی بات ہے, یہاں تو نے قربانی کی, ابھی اس جانور کا خون زمین پر نہیں آیا,
جانور زمین پر ہوتا ہے، قبولیت کا عالم دیکھیے گا، جانور زمین پر ہوتا ہے، آپ ہم ذبح کرتے ہیں، ابھی جانور کا خون زمین پر نہیں آیا، عرش پر تیری نیکی قبول کر لی جائے۔ یہ چیزیں ہمیں آپ کو تازہ نہیں کرتی؟ بولو کہ ہم بھی قربانی کریں؟ تفتیش چھوڑو، 1600 والی کا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کی نماز کو الحمدللہ ضائع نہیں کرتے، قربانی کو ضائع کریں گے؟ خوش دلی سے، خوش دلی کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ کہ اللہ کے حضور قربانی کر لیں۔ سمجھے؟ بڑے کے بھی لوگ ہے، ذرا ذہن بناؤ، اس لیے کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں دوستوں، اور کچھ نہیں ہے نا، گوشت کا حصہ بھی لیتے تو بولتے کتنے کلو گوشت آئے، یا اللہ اس دن بھی وہی کلو میں گھسا ہوا ہے۔ تو ابھی اللہ رب العزت انعام فرما رہا ہے، ہر بار ان کے بدلے جو ہے وہ نیکی عطا کی جائے گی، اور تو گوشت کے چکر میں بھی سال بھر کیا کر رہا ہے؟ سال بھر کیا کر رہا ہے؟ اگر صرف تجھے گوشت کرنا ہے تو مارکیٹ کھلا ہوا بھائی، جا کے لے لے وہاں سے گوشت، لیکن قربانی کرنی ہے تو خوش دلی کے ساتھ۔ ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی طریقہ ہمیں اور آپ کو بتا دیا، وہ خشوع و خضوع کیا کہا، قرآن نے ان کے الفاظ کو محفوظ کر دیا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میں ایسا ہوں کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا جینا مرنا میرے رب کے لیے، میرے رب کے لیے۔ آپ کے الفاظ کو قرآن نے محفوظ کر دیا۔ اور ایک ایک چیز، میں تو حضرت ابراہیم کی ہسٹری پڑھتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے امتحان میں ڈالا، اور ہر امتحان سے مسکراتے ہوئے گزر گئے۔ ہر اور آپ دیکھیں گے ہر طرح سے آپ کا امتحان، ہر طرح سے۔ ایک تو اپنے خاندان اور باپ دادا کو لے کر امتحان دیا گیا، تو بچپن میں کیا کیا، پورے گھر والے اور خاندان کے لوگ گئے وہاں پر، جترا میں گئے، جترا اس وقت کی ہوتی، وہ جترا میں گئے پوجا کرنے والے لوگ، تو آپ نے کیا کیا، وہ تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہ کلاڑی بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی۔ جب وہ آئے تو پوچھا قرآن اس کو بھی تو بیان کرتا ہے؟ دیکھیے گا، پہلے یہاں ڈالا آزمائی، یہ بالکل ایک دم اپنے خاندان والوں کو اللہ رب العزت کا پتہ بتائے، معرفت کی راہ بتائے، کیا کیا یہ کیا ہے، یہ خاندان والوں کو لے کر کے امتحان تھا۔ پھر حضرت ابراہیم کو لے کر کے امتحان، ذرا دیکھیے گا کیا آگ میں ڈالا جائے۔ اللہ خلیل ایسا نہیں بنتا کوئی، اللہ کا ایک ہی خلیل ہے، آپ کی ذات کو لے کر ابراہیم آگ میں ڈالا گیا، جبریل امین آتے ہیں راستے میں، کیا مدد کی جائے، کہاں کچھ نہیں ہے نا، جس کے سامنے ڈالا جا رہا ہے اور جس کی دنیا میں ڈالا جا رہا ہے وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، خود کا امتحان ہو گیا، باپ دادا کے امتحان سے خود کا امتحان بھی پاس کر دیا، اس کے بعد آپ بیٹے کا آئے کوئی ایسا کوئی بندہ خلیل، کیوں خلیل بنے ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ ہسٹری اور زندگی اٹھا کے دیکھو، آپ جو ہے حضرت ابراہیم کی حیات مبارکہ دیکھو، اس کے بعد جب آپ کو آخری عمر کے منزل میں جب آپ کو جو بیٹا عطا کیا پھر اس کی قربانی، آؤ اسماعیل کو ذبح کرو، اسماعیل کو ذبح کرو، حضرت ابراہیم اس کے لیے تیار ہوتے ہوئے نظر آتے۔ تو دوستوں بزرگوں، یہ قربانی کا جذبہ کیا ہمارے اندر ہے؟ یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے نا اندر سے، ہمارے ایمان جگمگانے لگے، جگمگانے لگے، وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ قربانی آ کر کے گزر جائے، ہم میں اگر تبدیلی نہ لائے تو سمجھو ہم نے قربانی کا حق ابھی ادا نہیں کیا ہے۔ قربانی کر تو دی ہے، قربانی کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے قربانی ایسے انداز میں کرو کہ لگے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، اندر کا مسلمان جاگ جائے، تب تو بات بنتی ہے۔ میں سب کا ذہن بنانا چاہتا ہوں، لوگ اپنے پیسے نہ بچاؤ، کہاں بچا کے رکھو، کہاں بچا کے رکھو۔ لوگوں کو دیکھا اب 2 حصوں کی جو ہے وہ بات چلی ہے، تو وہ 3800 کا حصہ چھوڑ کر کے لوگ 1600 کا حصہ لینے لگے۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھ، قربانی تو تیرے ہو جائے گی لیکن 1600 کی کیا تو ثواب تو 1600 کا ہی ملنے والا، 3800 کا نہیں ملنے والا۔ تو بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا میں نے، مالدار لوگوں کو دیکھا میں نے، ذہن بنا رہا ہوں آپ کا، جس کی جیسی حیثیت ہے ویسے قربانی کرنا چاہیے۔ دکھانے کے لیے جانور نہ خریدے، لیکن حیثیت جیسی ہے ویسے قربانی کرے۔ حیثیت اچھا، پھر اپنے بچوں کی جانب سے بالغ پر، مسلمان آزاد بالغ مقیم پر، صاحب نصاب پر قربانی کرے۔ بچوں پر قربانی ہمارے یہاں دینے کا رواج بھی نہیں، بات سن لیجیے گا۔ فقیر کہتا ہے بات اچھی لگے تو قبول کر لیجیے، نہ لگے تو میرا سودا مجھے واپس کر دیں۔
ذہن بنانے کی بات. ہمارے یہاں نماز فرض ہوتی ہے کب؟ بالغ ہونے کے بعد. زکوٰۃ بالغ ہونے کے بعد. حج. لیکن مجھے بتائیے کیا بچوں کو نماز پڑھانے کا حکم ہمیں اور آپ کو کب دیا گیا؟ بولیے سب کو معلوم. کتنے؟ 7 سال کی عمر اور 10 سال کی عمر میں مار کو پڑھانے کا حکم دیا. یا اللہ کیا یہ فرض ہوگی؟ کہا نہیں فرض تو نہیں ہوئی لیکن فرض کی تربیت تمہیں ابھی سے کرو. فرض کی تربیت کرنی ہے. آپ کا ہمارا بچہ پہلا روزہ کب رکھتا ہے؟ 3 سال 4 سال 5 سال ایسے ہی ہے نا. مسجد میں لاتے بھی ہار پہنا کر کے بیٹے نے بیٹی نے دھکیلا پہلا سب سے ملاتے نہیں ہوتا. بہت اچھی بات ہے. کیا فرض ہوتا ہے روزہ؟ رکھواتے نہیں رکھواتے؟ ہاں اللہ کی نے توفیق دے بچہ بھی 8 مہینے کا ہے یا 2 سال کا ہے 4 سال کا ہے برابر احرام باندھے اگر جا رہے تو ساتھ میں میاں بیوی بچے کو بھی لے جاتے نہیں لے جاتے؟ کیا حج فرض ہوا؟ بولو. لیکن کرواتے کیوں؟ تربیت ہو جائے. بڑا ہو کر اپنے پیسوں سے اللہ کا گھر دیکھے گا یہ بچپن ہے تو میرے پیسے سے بھی دیکھ لے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ نماز کی تربیت نابالغ ہوتا ہے تب دیتے. آپ روزی کی تربیت کب دیتے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور حج کا موقع ملے تو چھوٹے بچے کو بھی کراتے نہیں کراتے؟ اور اگر آپ کو گھر میں کچھ صدقہ خیرات کرنا ہو تو بیٹا دیکھے نہیں بولتے آپ؟ کیوں؟ یہ اسلامی طریقہ اور تہذیب ہے تاکہ بچپن سے بچے کو پتہ چل جائے کہ گھر پہ اگر کوئی سائل آئے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے. کچھ نہ کچھ دیا کرتے. روٹی دو کھانا دو پیسہ دو دیا کرتے. مسجد سے نکل کر دیکھ یہ تربیت ہوتی ہے. میں نے تربیت کا ہر ایک حصہ دیکھا ہے آپ کا کہ تربیت ہم قربانی میں کیوں نہیں کرتے. تربیت مانا فرض نہیں واجب نہیں ہے لیکن بچے کو بھی سمجھدار ہو گیا بیٹا تیری طرف سے یہ حصہ ہے تیری طرف سے یہ جانور ہے جا اپنے ہاتھ سے جا کے ذبح کر. اگر سمجھدار ہو یہ تربیت کیوں نہیں کرتے؟ بولو. یہ تربیت ہو جائے تو ہمارے بچے بچپن سے سیکھ جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہمیں کرنا کیا ہے. لیکن یہ تربیت تو مادہ ہونا چاہیے. جن سے آپ کو پوچھتے نہیں یہ تو سوال ہوتا ہے. ابھی چھوٹا ہے مولا ہے نا میں ایک دے رہا ہوں اور آج کل تو آپ کو نیا نیا سکھایا جا رہا ہے. ایک جانور کرو سب کے لیے کافی. واٹس ایپ چل رہا ہے آپ کو. ایک کرو ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کرے. اسلام سکھا رہا تھا چاروں کرو تاکہ غریب غربا تک آپ کا گوشت پہنچ جائے. اور آپ ہے ایک میں سارے گھر کو سمیٹنا چاہتے. نفل ہو تو کر سکتے ہو لیکن واجب ہے تو آپ کو جتنے لوگ ہیں ہر ایک کو اپنی جانب سے قربانی دینا پڑے گی. ہر ایک کو اپنی جانب سے دینا. گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 دو. رقم کیا بنتی ہے؟ کتنے روپے میں تولا ہے سونا یہ چاندی معاف کیجیے کتنے روپے؟ 52.5 تولے کی طرح آپ ذرا پیجیے کتنا ہوتا ہے تقریباً جو ہے 21,200 روپئے ہوتے ہیں. اتنے پیسے جس کے پاس ہے قربانی واجب ہے. ابھی بھائی آپ کے پاس ہے 21,200 روپئے جس کے پاس ہے قربانی اس پر واجب. کتنے لوگ ہمارے پاس ہے؟ علماء فرماتے ہیں آپ کے گھر کا ٹی وی آپ کے حاجت اصلیہ میں داخل نہیں. میرے پاس بخاری شریف 2 ایک بخاری شریف پڑھ سکتا ہوں. دوسری بخاری شریف کی قیمت اگر 21,200 روپئے ہے تو مجھ پر بھی قربانی واجب ہے. ایسے بھی دیتا ہوں. سن رہے ہیں آپ کیا؟ اب ہم میں سے کون بچا ہوا بتا سکتے ہیں آپ؟ بہت سنجیدہ مسئلہ. تقریباً ہر آدمی قربانی دینے کے آپ دیکھیں کہ مجمع میں بیٹھا ہوا تو تقریباً آدمی ایسے ہیں. اور گھر میں کتنے لوگ ایسے ہیں؟ موبائل استعمال کر رہے ہیں آپ 2 موبائل. ہماری شان ہوتی ہے نا ایک جیب ایک خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے ایک عام لوگوں کے لیے ہوتا نہیں ہوتا ہے. تو خاص لوگوں کے لیے جو خاص موبائل ہوتا ہے وہ بھی ماشاء اللہ ہوتا ہے. 5,000 کے موبائل سے کام چل رہا ہے لیکن سونے کا ہمارے پاس 80,000 کا موبائل ہے اور قربانی صرف ابا کی طرف سے دیں. نہیں میں کماتا نہیں 80,000 کا موبائل ابا نے دیے ہے. جو ابا تیرے کو 80,000 کا موبائل دے سکتے کیا 1,600 کی قربانی نہیں کرا سکتے؟ بولو کتنوں پر قربانی واجب ہو رہی ہے ذرا اندازہ کرو. آپ کو اندازہ آپ کو دے رکھا ہے اس سے اگر آپ نہ جڑیں گے تو جڑیں گے. ہاں پیسے دے جانور دبا جانور ہو رہا ہے آپ ہم نہیں ہو رہے. پیسے صرف جا رہے پیسہ چھوڑنے کے لیے انسان تیار چھوڑنے کے لیے تیار. پیسہ چلا جائے اس کے لیے تیار نہیں. ہو کیا رہا
ابراہیم نے سکھایا تھا کہ اولاد کی اگر قربانی دینی پڑے تو وہ دے دو، ہم سے تو صرف چند روپیوں کی قربانی نہ دی جائے. بولو تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مکمل حصے لے لیے؟ بتاؤ. اگر کسی کے سمجھ میں وہ مسئلہ آ گیا ایک جھنگ مت کرو، بس سب کی طرف سے ہوگی تو کرو بھائی. ہم تو کہتے ہیں جتنے مالی کے نصاب گھر میں سب کے اوپر الگ الگ قربانی نہ بچے ماں باپ سب کے اوپر اس کو کرنے کی کوشش کرو. اگر ویسا نہیں کرو گے تو پھر آپ سے پوچھا جائے مال لیا تھا کیا کیا، مال آیا تھا کیا کیا، کیا جواب ہمارے پاس؟ اللہ یاد دلایا گیا کہ وہ ایام ہیں کہ اللہ سے بھولنے کی بات ہی نہیں. ہر نماز فرض پڑھو گے اس فرض نماز کے بعد بھی اللہ کی تکبیر بلند کرو. قربانی دیتے ہو کیا کہتے ہو؟ بسم اللہ ہی اللہ اکبر. اور آج بھی ہم نماز جمعہ پڑھیں گے تو کیا کہیں؟ اللہ اکبر. پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھنا ہے نا. یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا آپ پر پٹی باندھی، چھری چلا لی. پہلے نہیں چلی، چھری کو پھینک دیا. اس کے بعد چھری سے آواز آئی. علماء یہ بھی بیان کرنا ہے نا. کہا تم نے کاٹتی کیوں نہیں، کاٹتی کیوں نہیں؟ تو چھری نے جواب دیا خلیل کہتا ہے کاٹ اور جلیل کہتا ہے نہ کاٹ. رب جلیل کہتا ہے نہ کاٹ. جب چھری چل گئی، آنکھ میں پٹی بنی ہوئی تھی حضرت ابراہیم، چھری چل گئی اور ذبح ہو گیا ہونے والا. تو جب آپ نے اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنی پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت اسماعیل مسکراتے ہوئے بازو کھڑے ہیں اور دمبا آپ کے ہاتھوں سے ذبح ہو چکا. جیسے یہ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے یہ پکارا تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ دونوں کی جب سنی تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار یہ ہے تکبیر تشریف. سبحان اللہ. تکبیر تشریف یہ ہے جسے ہم کرتے ہیں اللہ اکبر. اللہ کیا کلمات ہے. اللہ اے اللہ تو مولا تو تیری بات تیرا ہی ذکر، تیری کبریائی، تیری بڑائی، تیری بزرگی، تیری ہی شان ہے، تیرا ہی کرم ہے، تیرے ہی عطا، سب کچھ تیرا ہے. یہ یاد کرنے کے لیے کیا آپ دور میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم سے ہوتا نہیں ہے. بچوں کو 3000 کی جنس پینٹ خرید کے دے دیں گے، خیال آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری ہے قربانی. حضرت فاطمہ کی جانب سے تو کہا فاطمہ ادھر آؤ، تمہاری قربانی ہو رہی ہے، اپنی موجودگی میں قربانی کرو. حضرت علی کو حکم دیا ہے جاؤ 2 دن میں لے آؤ، ایک میری طرف سے میرے اہل بیت کی طرف سے ذبح کر دینا اور ایک میرے امت کے ان افراد کی طرف سے قربانی کرنا. قربانی کتنا محبوب عمل ہے. بار بار کہتا ہوں کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا علی کہ قربانی ان کی جانب سے کرنا میرے امت کے وہ غریب امتی. غریبوں اپنی غربت پہ کبھی نالا نہ ہونا، اپنی غربت پہ کبھی آنسو نہ بہانا. ارے امیر تو اپنی قربانی خود کرتا ہے، غریب تیری قربانی مصطفیٰ کر کے گزرتا. کیا چاہیے تجھے؟ اتنا محبوب عمل. ہاں اتنا محبوب عمل. آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ میں امت کی افراد کی جانب سے قربانی کرو، قربانی نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظیمہ ہے جس کو آپ 10 سال مدینے میں رہے. لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں کیسے واجب ہے اور کیا کرنا ضروری ہے. ہاں میں کہتا ہوں 1400 سال گزر گئے اسلام کو، آپ کی عمر بھی 40-50 ہو گئی، اب آپ کو تلاش ہے کہ کیسے واجب ہے. سوچ کل پتا کو پوچھیں گے آپ 5 وقت کی نماز کیسے، ذرا قرآن سے بتاؤ. بولو گے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کریں، قربانی کے بارے یہی سب کرتے رہیں گے. ارے ایمان لایا ہے، اب کیا تلاش کرتا ہے؟ بہت ایمان لایا نہیں ہوتا ہے بازو ہٹ جا. لوگوں کے ایمان کہاں تباہ نہیں ہو رہے. آرتیا بھی کر رہا ہے مسلمان، آرتیا کر رہا ہے. اخبارات میں تصویریں اٹھا کے دیتے، مسجدوں سے دور، قربانیوں سے دور، نمازوں سے دور، روزوں سے دور، تو کس سے قریب ہو گیا؟
جن کے قریب رہو گے انہیں سے قریب ہو جاؤ گے. وہ جو کرتے آپ وہی کرو. کل مالیگاؤں کی تصویر شاہی ہوئی ہے اخبار کے اندر, مسلمان, اور شرم حیا بھی نہیں آتی, دکھانا چاہتے, ٹوپی پہن کر کرتے ہیں, ٹوپی پہن کے. اور اسلام نے کہہ دیا کسی کے سامنے, جانوروں کے سامنے جھکنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوا ہے, ارے تو جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے پیدا ہے, چاہے نفس کا جانور ہو یا دنیا کا ہو. نہیں, دین سے دوری نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا, کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تم نے آپ کو اس کا بتایا قربانی کرنے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ آپ جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں کبھی اسے خدا نہیں مانتے. واہ سبحان اللہ, خدا نہیں ہے, میں ذبح کر کے بتا رہا ہوں, خدا نہیں ہے. دودھ دے تو, گوشت دے تو, خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو وہ جس نے سارے عالم کو پیدا ہاں سمجھے. تو دوستوں لوگوں قربانی کی, کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جمع ہوں گے ہم یہاں پر اللہ کے حضور نماز پڑھیں, اس کے بعد قربانی کیجیے. جہاں تک ہو سکے قربانی اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے کیجیے اور جذبہ پیدا کیجیے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ خون میں لت پت ہونے کا جذبہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کسی کو خون میں لت پت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے. لیڈر بناتا ہے, جری بناتا ہے, دنیا کے سامنے نہ جھکنے والا آپ کو بناتا ہے, یہ وہ جذبہ ہے سمجھے. تو قربانی اپنے ہاتھوں سے کیجیے. اور رہی بات پھر جو ہے وہ گوشت کی, تو غربا میں تقسیم خود نہ کھائیے گا, سکھا کے رکھنا الگ, کلیجی اندر ہے نا, اصلی بھیجا اندر, پائے اندر, بعد میں چھچڑے جمع کر کے آپ ایک سائڈ پر وہ دے دے بازو والے کو. جیسے آپ کا عمل ہوگا, چھچڑے اگر آپ دو گے تو یقین جانو آپ کو چھیتڑوں کا ثواب ملے سمجھے. اور کلیجی تقسیم کرو گے انشاءاللہ کلیجہ نکال کے رکھ دو, کلیجے کا ثواب ملے گا. دل نکال کے رکھ, دل نکال. تو غریبوں کو ایسے یہ چھوٹے کا ہے ہاں آپ بولو کہ مولانا ایسا نہیں ہوتا, مولانا کے ساتھ بھی تو کچھ ہوتا ہے, میں آپ ہی سے سیکھتا ہوں. سمجھ مولانا ابا نے بھیجے بکرا کاٹے نا مولانا, ٹھیک ہے بھائی, روز دیکھ کے میں سمجھ جائیں, ہم دونوں کھاتے ہیں یار, بڑا بھی چھوٹا ہے نہیں, اور اس میں بھی زیادہ آپ کو محنت کی ضرورت نہیں تھی. ہماری نفسیات بتا رہا ہوں, چھوٹا پاکٹ آیا تو آپ آنکھ بند کر کے سمجھ لیجیے گا کون سا تشریف نہیں بولو. میں کہہ رہا تھا آپ سے اکیلے نہ کھاؤ, خدا کے میں بھی کہوں آپ غریب بستیاں جو ہے نا جاؤ, نہیں ہے تو جا کے دیکھ تجربہ کر لو. آج بھی گوشت نہیں کھاؤ. کبھی ہم اپنے تقسیم کے ہوتے تھے جانور لے کر جائیں نا اگر کبھی غریب بستیوں میں, آپ یقین جانو دوستوں میں آپ سچ کہتا ہوں, جب وہاں پر لے جائیں نا تو لوگ ایسے ٹوٹ پڑے جیسے ان کو گوشت کبھی ملا ہی نہیں, گوشت ملا ہی نہیں. تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے اگر آپ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں غریبوں تک ان کا حق بھی پہنچ جائے ہے نا. اور پھر میں کہتا ہوں یہ غریبوں کا حق ہے, غریبوں کو دو, آپ ان تک پہنچاؤ اور اس کے بعد ان کے چہرے کی خوشی دیکھو. آپ کو ایسا لگے گا قربانی میں نے وہاں نہیں کی تھی, اس غریب کو جب گوشت پہنچایا تب آپ کو لگے واقعی میری قربانی قبول ہو ہے نا. تو اللہ کے بندوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اسلامی بھائیوں, میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, بہت گزارش محترمانہ کرتا ہوں خوش دلی کے ساتھ قربانی کی. اللہ کے حضور پہلے حاضری, اس کے بعد قربانی. اللہ رب العزت ہمارا آپ کا قبول فرمائے, آمین. عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائے, سب درست کر لیں. جن لوگوں نے سنت ادا کی سنت ادا کر لیں.